یاد رکھنا بیٹا، ڈگری جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے آپ کی لائف کے اندر. یہ بہت بڑا پارٹ نہیں ہے. یہ ضروری پارٹ ہے لیکن یہ بہت بڑا پارٹ نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی چیز آگے لے کے جائے گی نا بیٹا، وہ صرف آپ کے اندر کی اسٹرگل ہے، جدوجہد. آپ نے اپنے آپ کو نصابی کتابوں تک فوکس نہیں کرنا. نصابی کتابیں صرف آپ کو امتحان پاس کرنے میں مدد دیتی ہیں. اب آگے ساری چیزیں بیٹا آن لائن ہیں. فارم جمع کرانے آن لائن، فیس جمع کرانی ہے آن لائن. تو اگر آپ کو آن لائن میں دسترس نہیں ہے، ڈیجیٹل دسترس نہیں ہے، آپ کی دنیا نہیں ہے. یہ ہماری فٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ پتلے ہیں آپ فٹ ہیں، آپ موٹے ہیں تو آپ فٹ نہیں ہیں. جتنے بھی پتلے ہو، جتنا بھی وزن کم ہو اور جتنا بھی وزن زیادہ ہو، یو نیڈ ایک ہیلدی مائنڈ. دیکھیں، ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس خواہش کے ساتھ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور خوشی بھی ہے. وہ خوشی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا بڑا بنانا چاہتے ہیں، ایک بہتر بنانا چاہتے ہیں. پروفیشنلی، پرسنلی ہم زیادہ گرو کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ہم اس لیے بھی گرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لیجیٹیمائز کر سکیں، کہ جو ماں باپ کی خواہش ہے اس کا احترام کر سکیں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنی فیملی کے لوگوں کا، اور اپنے آپ کو ایک ایسے پریزنٹ کریں کہ جیسے میں ایک سکسیسفل مین یا وومن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر سکوں، اور ہم کہیں کہ دیکھو یہ ہے کامیابی جو ان بچوں نے حاصل کی ہے. یاد رکھنا بیٹا، ڈگری جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے آپ کی لائف کے اندر. یہ بہت بڑا پارٹ نہیں ہے. یہ ضروری پارٹ ہے لیکن یہ بہت بڑا پارٹ نہیں ہے. کیونکہ بے شمار لوگوں کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ لائف میں کچھ نہیں کر پاتے. وہ دروازے کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، جابس نہیں ملتی ان کو. اس کا مطلب ہے کہ ڈگری جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو وہ چیز نہیں دیتی جو آپ لینا چاہتے ہیں. وہ آپ کو سپورٹ کر سکتی ہے لیکن کچھ چیز اس میں لیک ہے، کوئی چیز اس میں کمی ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں نا، ہزاروں نوجوانوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو ہم ڈگریاں دے کے باہر نکالتے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن جب وہ عملی میدان میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ڈگری جو ہے نا وہ جڑ نہیں رہی اس کے ساتھ، ہاں میچ نہیں کر رہی. مثلا میں جب بچوں کے انٹرویوز کرتا ہوں جاب کے، تو میں کبھی کسی کی ڈگری چیک نہیں کرتا. آئی نیور سین، میں نے آج تک 20-22 سال کے کیریئر میں کبھی کسی انٹرویو کے اندر کسی لڑکی کا، کسی لڑکے کا سی وی نہیں دیکھا، کسی کی ڈگری نہیں دیکھی. جو میری اس کے ساتھ گفتگو ہے نا، بس اسی سے میں نے اندازہ لگا دینا ہے کہ یہ ڈگری کتنی ویلیویبل ہے. اگر وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات کر رہا ہے، صحیح طریقے سے گفتگو کر رہا ہے، صحیح طریقے سے ایشوز کے اوپر بات کر رہا ہے، جو میں نے اس کے سبجیکٹ کے اوپر پوچھا ہے وہ بتا رہا ہے، تو میرا مطلب ہے ڈگری بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ یہ بنیادی باتیں نہیں بتا پا رہا نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. ہم اس کو پریفر نہیں کرتے، ذہن میں رکھیے گا. ہم اس کی دیکھتے ہیں. چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی لائف میں آپ کو بیٹا کام آئے گی. نمبر 1، آپ سب وہ لوگ ہیں جو سونے کے چمچے لے کے پیدا نہیں ہوئے. آپ کے ماں باپ کوئی رئیس نہیں ہے. آپ زندگی کو ایک محنت کے ساتھ آپ کے والدین شروع کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کیئرنگ کر رہے ہیں، لو کرتے ہیں، آپ کے بارے میں سینسٹیو ہیں. یہ جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کو اگر کوئی چیز آگے لے کے جائے گی نا بیٹا، وہ صرف آپ کے اندر کی اسٹرگل ہے، جدوجہد، آپ کا پیشن ہے. اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جنون نہیں ہے نا، آپ نہیں آگے جا سکتے. جس کو زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے نا، وہ زندہ نہیں رہتا، چاہے وہ فزیکلی زندہ ہو، اندر سے وہ مرا ہوتا ہے. جس کو بڑا آدمی بننے کا شوق نہیں ہوتا نا، وہ بڑا آدمی بن نہیں پاتا. پہلے اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا پڑتا ہے، لگن، جستجو، امنگ. یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں آگے بڑھنے کے لیے، تو آپ اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. اور جب آپ کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، شوق بھی، امنگ بھی، لگن بھی، تو پھر اس کے ساتھ پھر آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے اس کے پیچھے. اور بھاگنے کے لیے اندھے وار نہیں، بلائنڈ نہیں، ایک ڈائریکشن کے ساتھ، ایک سمت کے ساتھ کہ کس جگہ پہ میں نے جانا ہے. جیسے آپ کو پتا نا، آپ نے یہاں آنا تھا تو ایک روٹ اپنایا ہوگا نا آپ نے یہاں آنے کا. اسی طریقے سے لائف کا ایک روٹ ہے. اگر میں نے طے کیا ہوا ہے کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں تو اس کا ایک روڈ میپ ہے.
وہ روڈ میپ آپ کو فالو کرنا ہے. اگر وہ آپ فالو نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کے پاس روڈ میپ ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان ہے نا, پاکستان کی کہانی بڑی شاندار ہے. وداؤٹ روڈ میپ ہم چل رہے ہیں, کوئی پلان نہیں ہے. ایک آتا ہے حکمران, آگے جذباتی قسم کے 4 نعرے لگاتا ہے. اس سے پوچھیں اچھا آپ بتائیے کیسے چیز ٹھیک ہوگی, اکانومی کیسے چیز ٹھیک ہوگی, اس کے پاس کوئی جواب نہیں, کیونکہ روڈ میپ نہیں ہے, باتیں ہیں, اس سے نہیں آگے چلیں گے. تو آپ کو بیٹا ایک روڈ میپ چاہیے, اور اس روڈ میپ کی بنیاد کے اوپر آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. جب آپ ڈائریکشن کے ساتھ اسٹرگل کریں گے نتیجہ کچھ اور ہوگا. جب آپ ڈائریکشن لیس محنت کریں گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر سے نکلے, جانا کہاں ہے پتہ نہیں ہے تو گھومتے رہیں گے, آوارہ گردی کرتے رہیں گے. اگر پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے تو سیدھی جگہ پہ وہاں پہنچیں گے جہاں آپ نے جانا ہے. تو لائف کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس اسٹرگل جو ہے وہ ود ڈائریکشن ہونی چاہیے. اگر ڈائریکشن کے ساتھ اسٹرگل نہیں ہے تو آپ کی یہ ساری محنت جو ہے نا فالتو چلی جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نصابی کتابوں تک فوکس نہیں کرنا. نصابی کتابیں صرف آپ کو امتحان پاس کرنے میں مدد دیتی ہیں, زندگی کا امتحان نہیں. وہ امتحان جس 1 سال کے لیے آپ پڑھنے بیٹھے ہیں وہ پاس کرنے میں مدد دیتی ہیں. ضرور کریں, جتنی محنت کرنا چاہتے ہیں کریں, اس کو جتنا پالش کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن یہ سارا کچھ علم نہیں ہے. اس کی مدت 1 برس ہے. میں 90s میں نے ماسٹرز کیا تھا. آج اگر آپ مجھے میٹرک کے ایگزام میں بٹھا دیں نا صبح تو میں فیل ہو جاؤں گا, گارنٹی بتاؤں فیل ہو جاؤں گا. مجھے کیا پتا کیا بات ہے, وہ رٹا مارا ہوا تھا سارا کا سارا, بھول بھال گیا ہوگا. اس کی مدت اتنی تھی بس. امتحان 1 دفعہ پاس کر کے جب آپ آگے آ جائیں گے 6 سال کے بعد وہ امتحان دیں گے فیل ہو جائیں گے, کیونکہ تیاری کوئی نہیں ہے, اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے, اب آپ آگے بڑھ گئے. نصابی کتابوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی کتابیں, غیر نصابی علم, اس پہ کتنی دسترس ہے آپ کی. کتنا پڑھتے ہیں اخبار, کتنے پڑھتے ہیں کتابیں, کتنی پڑھتے ہیں رسائل, کتنے پڑھتے ہیں چیزیں جو آج کل انٹرنیٹ کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہی ہیں. اگر آپ اس سے بلائنڈ ہیں تو بیٹا آپ کوئی بھی چیز, کوئی بھی سوال جب میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ فیل ہو جائیں گے. جب وہ CSS کے ایگزام میں جاتے ہیں نا, PCS کے ایگزام میں جاتے ہیں, وہ جنرل سوال پوچھتے ہیں نا. اگر آپ کا نالج نہیں ہے کرنٹ تو آپ فیل ہو جائیں گے. اپنے نالج کو بڑھائیں نصابی کتابوں کے علاوہ غیر نصابی کتابوں کے ذریعے. اور اب تو دیکھیے یہ دنیا وہ دنیا جو میری دنیا نہیں ہے. جب میں آپ کی عمر میں تھا ہمیں تو اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ملی تھی جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. اب کتابیں یہاں پہ لگا کے سن سکتے ہیں آپ. کتابیں سننے کا رواج آ گیا ہے, ڈیجیٹل لائبریریاں آ گئی ہیں, ڈیجیٹل جو ہے کتابیں پڑھنے کا رواج آ گیا ہے, ڈیجیٹل رائٹنگ آ گئی ہے. آپ بولتے جائیں وہ لکھتا جا رہا ہے, آپ اردو میں بولیں وہ انگریزی میں لکھتا جا رہا ہے. یعنی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ پریشان ہیں. اب یہ چیزیں نہیں رہ گئی کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے. چیزیں سب آ رہی ہیں آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں. آپ اس ٹیکنالوجی سے کتنا رسائی حاصل کر رہے ہیں, آپ کو کتنا پتہ ہے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں, آپ کتنا شوق رکھتے ہیں ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے, آپ کتنا اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. اب آگے ساری چیزیں بیٹا آن لائن ہے. فارم جمع کرانے آن لائن, فیس جمع کرانی ہے آن لائن, ہر چیز کورس کرنے ہیں آن لائن. تو اگر آپ کو آن لائن میں دسترس نہیں ہے, ڈیجیٹل دسترس نہیں ہے, لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا, موبائل کو صحیح طرح سے آپریٹ کرنا نہیں آتا, سائٹس کو صحیح طریقے سے آپریٹ کرنا نہیں آتا, اب باہر ہے, آپ کی دنیا نہیں ہے یہ. بھول جائیں, آپ کے لیے ترقی کے مواقع نہیں ہیں. ترقی کے مواقع ان کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو کنیکٹ کریں اپنی کنیکٹیوٹی کو ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ, لرن کریں کہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ ابھی جائیں گے نا, میرا نام لکھیں گے سلمان عابد گوگل کے اندر, تو آپ کو لاتعداد چیزیں مجھے مل جائیں گی, میرے سارے لیکچرز اس میں مل جائیں گے. اب چیزیں مشکل نہیں ہے. آپ لکھیں نا کہ میں اچھا کمیونیکیٹر بننا چاہتا ہوں, دیکھیے کتنی چیزیں گوگل کے اندر آ جائیں گی. اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو, کیا کیا صلاحیتیں کرنی ہیں, کیا کیا مشق کرنی ہے آپ. تو یہ چیزیں اب آپ کے پاس آ رہی ہیں, نالج بڑھ گیا ہے. یہ کتابی نالج پرانا ہوتا جا رہا ہے. کتابیں بدلتی ہیں 10-10 سال کے بعد, یہاں 10-10 منٹ کے بعد نیا علم آ رہا ہے. سر کتاب پیچھے رہ گئی ہے, اب چیزیں اور طریقے سے آگے جا رہی ہیں. تو بیٹا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز بھی کریں. دوسری بات, پہلی بات میں نے کہا کہ آپ نے اپنے اندر امنگ شوق پیدا کرنا ہے, دوسرا اسٹرگل
विद रोड मैप। तीसरा मैंने कहा अपने आप को डिजिटलाइज करना है। चौथा अपनी सेहत, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, यू आर आउट, आप बाहर हो जाएंगे। आपको 24 घंटे परेशानी रहेगी, मुझे फला बीमारी है, फला बीमारी है, चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, सोया नहीं जा रहा, मुझे फला नहीं है, मुझे फला नहीं है, मेरा पेट खराब है, क्योंकि यू आर नॉट फिट। हमारी फिटनेस की डेफिनेशन क्या है? अगर आप पतले हैं आप फिट हैं, आप मोटे हैं तो आप फिट नहीं है, ये डेफिनेशन है हमारी। जितने भी पतले हो, जितना भी वजन कम हो और जितना भी वजन ज्यादा हो, यू नीड एक हेल्दी माइंड। आपको एक हाजिर सर्विस जिसे कहते हैं ना, फ्रेश दिमाग चाहिए। वो कैसे आता है? वो बिस्तर पे बैठे हुए तो नहीं आता। अब मैं बच्चों को कहता हूँ ज़रा पैदल चलो, तो सबकी जान निकल जाती है। उनसे कहते हैं कि जनाब आप ज़रा थोड़ा सा खेल कूद में जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जान चली जाती है। आपको शौक ही नहीं है, तो आप कैसे फिजिकली अपने आप को फिट रखेंगे बेटा? ये तीसरी कॉन्टेक्स्ट है, अपना फिजिक अपने आप को ठीक करें, स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को इंगेज करें, कुछ आवर्स दें अपने आप को खेल कूद के लिए। चौथा, अपना फूड प्लान सही करें। ये सारा जंक फूड खा खा के अपने आप को जो बीमार आप लोगों ने कर लिया ना, उससे बाहर निकलें। ये जंक फूड आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है, आपकी असाबी कुव्वत को कम करता है, उसको ठीक करें। 8 घंटे रेस्ट करना है आपने प्रॉपर तरीके से बेटा। आपको सोना है, सोना लाजमी है। सिर्फ पड़ाकू पड़ाकू बन के ना अपने आप को मार मत दें, बीच में नींद को भी पूरा करना है। फिर उसके बाद आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आपके कजन्स हैं, उनके साथ आपने टाइम लगाना है, अपनी सोशलाइजेशन को बिल्ड करना है, अपने आप को सोशल नेट में लेके जाना है, इंटरटेनमेंट करनी है, तफरी करनी है, फिल्में भी देखें, आप म्यूजिक भी सुने, ड्रामा भी देखें, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर। ये सब चीज़ें हमने ऐसी बिला वजह की जहर बना दी हैं। ये लाइफ एक पैकेज है, उस पैकेज के मुताबिक अगर लाइफ गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, एजुकेशन भी है, सोशलाइजेशन भी है, रिश्तेदारियाँ भी हैं, दोस्तियाँ भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, सब मिलके चलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जाएंगे। तो मेरी एडवाइस ये है, यू आर द यंग, अभी आपके पास टाइम है, 8-10 साल आपकी ज़िंदगी में है भी बड़े कीमती। इन 10 सालों को अगर आप एक मेहनत के साथ, एक डायरेक्शन के साथ, किसी विजडम के साथ, किसी विजन के साथ अगर अपने आप को लेके चलेंगे तो आप आगे जाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि बस हादसाती तौर पे जो मर्जी मैं बन जाऊं, बस देखी जाएगी, बड़ा होता जाऊंगा, बनता जाऊंगा, तो फिर एक हादसाती तौर पे आपके पास होगा। अच्छा, हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छी लॉटरी निकला है और हो सकता है आपकी ना निकला हो, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ की। ये जो एजुकेशन है, डिग्री ज़रूर हासिल करें जिस इदारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस डिग्री के साथ साथ आपको कुछ स्पेशलाइजेशन, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको खड़ा अच्छा होना चाहिए, आपको लिखना अच्छा आना चाहिए, है, आपको छोटे छोटे लड़ाइयाँ झगड़े डील करने अच्छे तरीके से आने चाहिए। हाँ, आप अपनी प्रेजेंटेशन बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको गुफ्तगू करते हुए सवाल करना आपको आना चाहिए। ये स्किल भी तो सीखे ना। हमारे यहाँ बड़े शुमार बच्चे मास्टर्स करके आते हैं लेकिन उनके पास बोलना नहीं आता, उनको यहाँ खड़ा करें तो बेचारे पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो 16 साल की तालीम ने क्या इम्पैक्ट डाला आपके अंदर? कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। 16 साल की तालीम ने आपको लिखना नहीं सिखाया, 16 साल की तालीम ने आपको यहाँ बैठ के एक छोटा सा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन देना नहीं सिखाया। ये सब चीज़ें बेटा सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर एजुकेशन के इदारे दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं तो अपने आप से खुद सीखें यार। ना डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के, ना डिपेंडेंट हो अपने उस्तादजा के, खुद से जनरेट करें। आज का बच्चा तो खुद से नई नई चीज़ों को जनरेट कर रहा है। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि अगर आप अपने आप को सही तरीके से पॉलिश करेंगे तो आप अपने आप को सही तरीके से आगे लेके जाएंगे तो आपका कैरियर बनेगा। और ये चैलेंजिंग लाइफ, आखिरी बात, लाइफ इज़ अ चैलेंजिंग। अब वो पुराने दौर गुजर गए जहाँ बड़ी लॉटरियाँ निकला करती थी, अब बड़े कंपटीशंस के दौर है, मुकाबले के दौर है। हमारे ज़माने में 100 में से 40 नंबर आ जाते थे, लड्डू बांटा करते थे। अब 100 में से 80-85 नंबर आते हैं, बच्चा रोता हुआ बाहर आता, नंबर नहीं मिलते क्योंकि आगे दाखिला नहीं मिलता। एंटी टेस्ट के नाम पे फ्रॉड आ गया है, पता नहीं किस किस नाम पे उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया था। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब आपके पास 90+ नंबर है तो आपकी सर्वाइवल है, वो भी लें, लेकिन साथ साथ अपने आप को इस तरह से सॉफ्ट स्किल में लेके जाएं कि आपको लगे कि यस आई एम स्टैब्लिश, आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन स्टैंड। ये चीज़ें अगर आप अपने आप को, लड़कियां खास तौर पे डरी हुई, सहमी हुई, शाये, शर्मीलापन निकालें, इसको तोड़ें अगर आपने आगे बढ़ना है। अगर तालीम आपके अंदर आपकी शाइनेस ख़त्म नहीं कर रही, आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, आपको बोलना नहीं सिखा रही, आपको लिखना नहीं सिखा रही, आपको खड़ा होना नहीं सिखा रही, तो इन डिग्रियों को जला दें। कोई वैल्यू नहीं है इन डिग्रियों की। अगर आपको 16 साल की तालीम में यहाँ पे खड़े होकर नाम बताना नहीं आता अपना सही तरीके से,
کیا فائدہ پھر ایسی تعلیم کا؟ تو اپنے آپ کو ریوزٹ کریں بیٹا، یہ پرانے روایتی طریقے جو ہیں ان سے باہر نکلیں، دنیا کے جدید طریقے دیکھیں کہ آج لوگ کیسے اپنے لیے راستے بنا رہے ہیں، لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں بیٹا، اس کو اگر آپ اپنی منزل بنا لیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک کامیاب انسان جو ہے وہ صرف دعاؤں سے کامیاب نہیں ہوتا، اس کے اندر گڑ ڈالنا پڑتا ہے، تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا آپ آگے اپنے آپ کو لے کے جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔